السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سبھی الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں اور اس کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ یوں تو رمضان میں ہر بندہ مومن عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور بے شمار عبادتوں کو انجام دینے کی فکر بھی کرتا ہے اور عملی طور پر ان عبادتوں کو انجام بھی دیتا ہے، لیکن رمضان میں بالخصوص دو عبادتیں ایسی ہیں جس کو ہر بندہ مومن بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ ایک عبادت روزے کی ہے اور دوسری عبادت نماز تراویح کی ہے۔ آج کی نشست میں ہم نماز تراویح سے متعلق چند مسائل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح مکمل رمضان یعنی رمضان کا چاند دیکھنے سے عید کا چاند دیکھنے تک نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر بالغ مرد و عورت کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، البتہ مرد حضرات کے لیے مسجد جا کر نماز تراویح باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے اکثر یا چند مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز تراویح ادا کر لیں تو سارے محلے کی جانب سے جماعت سے نماز تراویح پڑھنے کا جو ذمہ ہے وہ ختم ہوگا۔ گو ہر ایک کو نماز تراویح پڑھنا بہرحال ضروری ہے، خواہ اپنے گھر میں ہو۔ جیسے آج کے اس وقت کے ماحول میں ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اور مسجدوں میں 4-5 افراد پر مشتمل نماز تراویح اور دیگر فرض نمازوں کی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، نماز تراویح مکمل 20 رکعات پڑھنا سنت ہے اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ تیسرا مسئلہ، نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے نماز تراویح پڑھ لی ہو تو پھر تراویح کا لوٹانا ضروری ہے۔ نماز تراویح کا وقت گو کہ ساری رات ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھ لینا سنت ہے۔ نماز تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے مکمل قرآن پڑھنا یا سننا ممکن نہ ہو تو جتنا قرآن یاد ہو وہی پڑھ لیا جائے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو صرف 4 سورتیں یاد ہیں اور وہ 4 سورتوں ہی کے ذریعے سے اگر اپنی نماز تراویح ادا کر لے، کوئی حافظ قرآن بھی اسے میسر نہ ہو تو پھر وہ انہی 4 سورتوں کے ذریعے سے اپنی 20 رکعات نماز تراویح کو مکمل کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک ویڈیو میں یہ بات عرض کی تھی کہ 10 سورتیں اگر یاد ہوں تو پہلی 10 رکعتوں میں 10 سورتیں پڑھ لی جائیں، پھر دوسری 10 رکعتوں میں وہی 10 سورتوں کو دہرا لیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو اس سے کم یاد ہیں تو وہ انہی صورتوں پر اپنی نماز تراویح کو مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ امامت کا حق، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نماز تراویح ہو، اس میں امامت کا حق صرف مرد کو ہے، عورت کا امام بننا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا نابالغ کے پیچھے تراویح کی امامت درست ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی ایسا صحیح نہیں ہے کہ نابالغ امامت کرے اور بالغ حضرات اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ نابالغ امامت کرے۔ نماز تراویح کا ایک اور مسئلہ
کہ نماز تراویح میں ہاتھ میں قرآن لے کر یا موبائل میں قرآن دیکھ کر نماز تراویح کا پڑھنا، یعنی دیکھ کر نماز تراویح پڑھنا، یا پیچھے پڑھنے والے کا قرآن ہاتھ میں لے کر یا موبائل ہاتھ میں لے کر قرآن کو اس نماز تراویح کی حالت میں موبائل کے اندر دیکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ، عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تراویح صرف روزے داروں ہی کو پڑھنا ضروری ہے، یعنی جو روزہ رکھا اسی کو نماز تراویح پڑھنا چاہیے، اور جس نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اس کے لیے نماز تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ نماز تراویح کا تعلق رمضان سے ہے، روزے سے نہیں۔ جو آدمی رمضان کو پائے اس کے لیے نماز تراویح کا حکم ہے، خواہ وہ اس دن روزے سے ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ نماز تراویح رمضان سے متعلق ہے، رمضان کا حصہ ہے، روزے کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا جس نے روزہ رکھا اس کو تو نماز تراویح ادا کرنا ہی ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے اس کو بھی نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ حیض والی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو حیض کے دنوں کی تمام نمازیں معاف ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نماز تراویح ہو، اور اسی طرح وہ عورتیں جو نفاس والی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حالت نفاس میں فرض نمازیں اور نماز تراویح ان کے لیے معاف ہیں۔ یہ چند مسائل نماز تراویح سے متعلق تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو کچھ ان مسائل کے ذریعے بات پہنچائی گئی ہے کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔